السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سب سے بہترین کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے، اور قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن اس کے بارے میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ کیا آئی ہیں تاکہ ہم اس کی مزید فضیلت کو جان سکیں اور اس کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اس پر۔ تو دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کی فضیلت کا ذکر احادیث مبارکہ میں کس طریقے سے آتا ہے۔ یہ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کتاب ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، وہ اب احادیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو یہ 3 حرف سے ہم 30 نیکیاں آرام سے کما لیتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن سگی ماں اور باپ بھی ایک نیکی ہمیں نہیں دیں گے، نہ بچے والدین کو نیکی دیں گے اور نہ والدین بچوں کو ایک بھی نیکی دیں گے۔ لیکن دنیا میں اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں، قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج، یعنی جو بہترین تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ بہترین طریقے سے قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت اور خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے رب، اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر فرمائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی سفارش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ پیٹھ پیچھے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے احکام سے منہ موڑنا اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے عمل کرنے کے لیے اس پہ ہم عمل نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے رکھنا۔ بہترین لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور پھر آگے سکھانا چاہیے۔ سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے رشک کے قابل لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں اسے خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں رشک ان 2 باتوں پہ کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی مال و دولت کسی کا دیکھ کے اس پہ ہم رشک کریں۔ قیامت کے دن قرآن مجید کا آنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید ایسی مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے پڑھنے والوں سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا، بشرطے کہ اگر ہم رات کو پڑھتے ہوں گے اور دن میں پڑھتے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا انسانی شکل میں۔ قرآن مجید اللہ کی رسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہمیں قرآن کی دی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق، تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ پھر ہے 2 آدمی رشک کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات اور دن اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھے، کاش مجھے بھی اسی طرح کا قرآن کا علم دیا جاتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا، وہ اسے حق کے راستے میں بے بہا خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ اٹھتا کہ اے کاش میرے پاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ یعنی ہمیں جو اللہ نے مال دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور قرآن جیسی نعمت کو ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اور تلاوت کرنی چاہیے۔ نماز میں 3 آیات کی تلاوت کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب
اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں پائے۔ ہم نے عرض کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت کرنا ان 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو اپنی نمازوں میں شامل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہے 10 آیات کی تلاوت کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جب سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا، تب رب العزت بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ میں کیا بھروں؟ تو وہ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسری میں نعمتیں بھر لو، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے 100 آیات کی تلاوت ہے۔ یعنی اگر ہم کم از کم 3 آیات تلاوت کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں 100 آیات کے بارے میں بھی آگے اگر اس کی ہم تلاوت کریں تو اس کی کیا خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔